سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی ہمیں یوں ہی ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے پے در پے انبیاء طرف اس دنیا پر بھیجے گئے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا نچھاور ہو، آمین اللہم صلی علیہ و بارک علیہ۔ محترم ناظرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سننے کے ساتھ ساتھ مزید اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ یہ دنیا ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، اور لوگ یہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کوئی یہاں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنا ہے، تو پھر آج اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم اس طرح کیوں مست ہو جاتے ہیں اور اپنے آخرت کی زندگی کے لیے وہ چیز ہم یہاں کر نہیں پا رہے ہیں جو ہمارے لیے ہمیشگی کی زندگی کا ایک نیک اعمال ہی ساتھ دینے والا ہے، وہ آج ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہر شخص اس بات پر غور و فکر کرے اور اپنے آپ پر، اپنے نفس پر یہ محاسبہ کرے اور یہ غور کرے کہ کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں
جو نبی ہمارے لیے طائف کے گلیوں میں خون بہایا گیا، کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو مکے کے لوگوں نے دیوانہ اور مجنون کے القاب سے ملقب کیا؟ جو نبی ہمارے لیے ہر مصیبت اور پریشانیاں جھیلنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اس نبی کی امتی کا یہ حال کہ جس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آج ہم اس دنیا کو اپنا گلے لگا بیٹھے ہیں۔ غور کریں اور سوچیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ جو حقیقی مثالی مسلمان ہے، جو حقیقی نبی کے شیدائی ہیں، جو اپنے آپ کو کلمہ لا الہ کا اقرار کرنے والا کہلاتا ہے، وہ دنیا کی زندگی سے الگ تھلگ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا میں مست مت پڑیے، دنیا کمائیے، لیکن کمانے کا طریقہ ایک الگ ہے۔ اب دنیا سے محبت کیجئے، لیکن یہ محبت کی معیار کا طریقہ ایک الگ ہے۔ لیکن وہ نبی جس نبی نے ہمیں دنیا میں کس طریقے سے جینا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہے، کس طریقے سے محلے میں اور سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے سے ہمیں ہم کلام ہونا ہے، وہ طریقے بھی ہمیں امام محمد نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بتلایا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ جس دنیاوی زندگی کے اندر ہم اس قدر محبت کر بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ ساتھ دینے والا نہیں ہے، جو دنیا ہمیں دھوکہ دینے والا ہے، آج انسان اکثر و بیشتر اسی میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، آپ قرآن مجید کی چوتھا پارہ اٹھائیے اور چوتھے پارے کی جو سب سے پہلی لائن ہے، آپ اس کی تفسیر ذرا پڑھ کر کے دیکھیے، کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مرنے کے بعد دو چیز کا حساب کتاب، ایک جنت ایک جہنم، سب اچھی طرح سے جانتا ہے، جنت جہنم۔ لیکن جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، یہ تو ہم نے صرف علماء کرام کی تقریر میں سنا ہے۔ جنت جسے ملے گی وہ تو زندگی مزے کی زندگی، لیکن جو جہنم یہ تو بڑے دکھ اور درد دینے والی زندگی ہو۔ میں اس طول میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چوتھے پارے کی جو سب سے پہلی لائن ہے، آپ اس آیت کی طرح دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا منظر کھینچا ہے کہ کوئی بھی شخص ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے پسندیدہ چیز کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ قرآن کی آیت، اپنی پسندیدہ چیز۔ اب ہر شخص سے غور کرے کہ دنیا میں آپ کو کیا پسند چیزیں ہیں، آپ کیا خرچ کریں تو آپ نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکی سے مراد یہاں جنت لیا گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے کان میں جب یہ آواز ٹکرائی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں، کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ لوگوں اس نقطے پر ذرا غور کرو۔ اسی مجلس کے اندر مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس مدینہ منورہ کے اندر سب سے پسندیدہ باغ اور سب سے زیادہ پھل دینے والا باغ، حدیث کے الفاظ میں ہے کہ بیرحہ باغ کے نام سے منسوب ہے کہ اللہ کے نبی، یہ باغ مجھے بہت عزیز ہے، یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، اور اللہ کے نبی اس باغ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، یہ دنیا کی محبت تو کوئی محبت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کوئی حقیقت زندگی نہیں ہے، یہ
میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے جب یہ جملے سنے تو اللہ کے نبی مشورہ کے طور پر یہ کہنے لگے، اے ابو طلحہ، میں تجھے یہ حکم نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ محمد کی رائے ہے، یہ مشورہ ہے۔ اگر تم یہ باغ اپنے اعضاء و اقارب، اپنے رشتہ داروں میں اگر تقسیم کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی کی حکم نہیں تھا بلکہ ان کی رائے، ان کی مشورہ پر بھی آپ تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی یہ باغ ہونے کو خیرات کر دیتا ہوں۔ غور کریں، پسندیدہ باغ۔ آج ہر شخص کی دنیا میں روپیے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ پیسے ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کو اس سے عزیز ہے، چند روپیوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا بھی کر دیتا ہے، اور نہ وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے نہ وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ جیسے بھی ہو، جس طریقے سے ہو، ہمیں روپیہ آنی چاہیے، چاہے کسی غریب کا خون چوس کے کیوں نہ ہو، یا کسی یتیم اور کسی مسکین کو ستا کر کے، ظلم ڈھا کر کے دولت مجھے آنی چاہیے، روپیہ ہونا چاہیے۔ بڑی عزیز ہے، بہت پیار ہے، بہت محبت ہے پیسوں سے۔ آج آنے کے بعد ایسے بھی معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں کہ کوئی اگر لوگوں کے تانا سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر لے لیجئے کسی مسجد کے معاملہ پر کہ چلو میں اللہ کے گھر میں یہ کام کروا دوں گا۔ ایک مثال دے رہا، میں یہ نہیں کہا کہ آپ کے یہاں عیسائی ہو رہا، میں یہاں کے بارے کچھ نہیں جانتا، آپ کو سمجھنے میں یہ بات کیا کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں یہ دے دیا، دینے کے بعد اس شخص کے کان میں یہ جو تک نہیں رکھتی ہے کہ میں یہ چیز دیا تھا، اور جو مال میرے پاس ہے وہ کس چیز کی مال ہے، حلال طریقے کا کمایا ہوا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، وہ شخص احساس بھی نہیں کرتا ہے، اپنے دل میں سوچتا بھی نہیں۔ بس معاشرے میں لوگوں کی وائی کے لیے، لوگوں سے تعریف پانے کے لیے کہ ہاں فلاں شخص مجھے کہے کہ ان کے پاس بہت کچھ تھا، اس نے اللہ کے گھر میں یہ کام کروا دیا، لوگ اس کو تعریف کرنے لگے، بڑا سکی، بڑا نیک، یہ محسوس کرے، یہ غور و فکر کرے، میرا محلے میں چرچا ہو، میں بڑا سکی ہوں، میں بڑا داتا ہوں۔ لیکن کتنا بے غیرت ہے وہ انسان کہ دینے کے بعد بھی جو اللہ کے گھر میں دیتا ہے باروں سے مانگنا پڑتا ہے، تب بھی وہ پہنچاتا نہیں۔ ایسے چلتا ہے آج کل معاشرے میں، ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ چیز میں کہاں دے رہا ہوں، اور کتنا بھی غیرت ہے کہ اللہ کے گھر میں دینے کے بعد پھر بار بار اسے مانگنا پڑ رہا ہے۔ اگر تھوڑا بھی اسے نبی سے محبت ہوتی، اگر تھوڑا بھی اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ آخرت کی زندگی کے لیے، یہ میرا کام آنے والا ہے، تو جس کے بعد سرسوں کے برابر میں اگر ایمان کی چنگاری ہے، ایمان کی صفت ہے، تو وہ اس انسان سے کبھی زبان نہیں کھولنا پڑتا ہے، وہ خود بخود لا کر کے وہاں ایسے پہنچا دیتا ہے جیسے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ آئیے اسی واقعے پر ایک واقعہ دیکھیے۔ مدینہ منورہ کے نوجوان ایک بیوہ کے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا۔ صبح جب ہوئی وہ عورت جب اپنے گھر کا دروازہ کو کھولتا ہے تو وہ عورت کیا دیکھتے کہ میرے گھر میں بوری میں بھر کر کے مہینے بھر کا راشن پہنچا ہوا ہے۔ جب بوری کو کھولا گیا تو وہ راشن بھی کوئی خراب نہیں نکلا بلکہ دکان سے خریدا ہوا۔ وہ عورت چونک جاتی ہے اور کہتے کہ مال ہمارے گھر میں کس نے رکھ کے گیا ہے۔ محلے میں چرچے ہونے لگے، لوگوں نے کہا کہ چھوڑو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، دینے والا ہے تو آ کر کے دے دیا، تم اس کو استعمال میں لے لو۔ اسی مدینے منورہ کے اندر ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نوجوان اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو نہلانے کا وقت آتا ہے اس کے پیٹ کے اندر بوری کا نشان پڑا ہوا ہے،
اب جو چیز محلے کے اندر یہ ظاہر ہوا تھا کہ اس بیوہ کے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچانے والا یہی نوجوان تھا، آج دیکھو میرے بھائی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کارنامے کو دنیا کے اندر ظاہر کر دیا ہے۔ وہ نوجوان اپنے دل کے اندر یہ احساس کرتا تھا کہ میں جو یہ صدقہ کر رہا ہوں، میں جو یہ خیرات کر رہا ہوں، یعنی لوگوں کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے، لوگ مجھے سخی نہ کہے، لوگ مجھے بڑا نیککار نہ کہے، اور اگر یہ ریاضت میرے دل کے اندر سرسوں کے دانے کی برابر بھی آ گیا تو رب کعبہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، اور یہ دنیا کی یہ ساری میری محنت کی کمائی پانی میں پھر جائے گا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ نوجوان یہ احساس کر کے یہ تمنا لے کر کے اٹھا تھا اور ایک بیوہ کے گھر کی زندگی کو روزانہ مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا۔ اور پاکوڑ کے بسنے والے لوگوں، جب اپنے دل میں یہ محاسبہ کر کے دیکھو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسے دولتوں سے نوازا ہوگا، تم اپنے محلے اور اپنے بستی میں ذرا یہ جائزہ لے کر کے دیکھو کہ تم روزانہ اپنے گھروں کے اندر کتنی اچھی نعمت اللہ رب العالمین نے تمہیں مہیا کیا ہے، تمہیں نصیب عطا فرمایا ہے، تم روزانہ اسے فراہم حاصل کرتے ہو، لیکن کتنے سے تمہارے بستی کے اندر لوگ بسے ہوئے ہوں گے جن کے گھروں کے اندر مہینے بھر کا راشن نہیں ہے، جو نہایت غریب ہے۔ تم نے اپنے دل کے اندر کبھی یہ احساس کیا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھلا رہا ہے، مجھے اچھے نعمت سے نوازا ہے، ہم بھی انہیں دے دے؟ نہیں، تمہارے دل کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تمہارے دل کے اندر ایک احساس تو یہ ضرور ہوتا ہوگا کہ کوئی اگر محنت کر کے اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اسے کیسے ذلیل کیا جائے، کس طریقے سے اس کو محلے میں رسوائی اور ذلیل کا سامنا ہو، ان کے ٹانگ کیسے کھینچی جائے، یہ مال کہاں سے لا رہا ہے، کس طریقے سے کما رہا ہے، ان کے پیچھے تم پڑ جاتے ہو۔ تمہارے دل کے اندر یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی میں جانا ہے، جو ہماری ہمیشگی کی زندگی ہوگی، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور وہاں ہمیں جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ ہم اس دل کے لیے کیا تیار کر کے رکھے ہیں، یہ تمہارے دل کے اندر احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کبھی احساس ہوا، کبھی آپ غور و فکر کرتے ہیں؟ ابھی اعلان کر دیا ہے اس مسجد کی کوئی ضرورت ہے، ایک مثال کے طور پر کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہا میں اتنا یہ دوں گا یہ دوں گا، پھر یہاں سے نکل کے جاؤ، بھائی تم نے تو کہا تھا دینے کے لیے، کیوں نہیں پہنچائے؟ اچھا دیں گے، جاؤ اگلے ہفتے پہنچا دوں گا، اگلا سے دوسرا ہفتہ دے دوں گا۔ یہ صفت ہے جماعت، یہ نادان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم جہاں گئے وہ اللہ کے گھر میں، جو ہمارا محنت کبھی پانی میں پھرنے والا نہیں ہے۔ یہ ابو طلحہ کی تاریخ دیکھو کہ صرف ایک الفاظ میں کانوں میں ٹکرائے کہ جو پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا وہی کامیاب ہے۔ سب سے زیادہ عزیز اور دل و جان سے چاہنے والا پیرہا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، خیرات کر دیا۔ آج وہ تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے، صرف تقریر میں اچھا لگتا ہے، سنتے وقت بڑا مزہ آتا ہے کہ ہاں آپ تو بالکل صحیح ہے، مگر عمل کے میدان میں ضرور یہاں سے نکل کے جاؤ۔ شیطان تو ہر ایک کے رگوں میں گھسی ہوئی، وہ تو ہمیں عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہونے دے گا، اکساتے رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس شیطان سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور اس شیطان سے کیسے مقابلہ کریں، کس طریقے سے بچے، یہ طریقے بھی ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ وہ بات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ رحمان اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا منظر کھینچا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے، اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 باغات کا اللہ نے اعلان کیا۔ اب رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نماز میں آؤں اور ہمارے بدن کے اندر تھرتھراہٹ طاری ہو جائے، کانپنے لگے، یہ ہے رب سے ڈرنا؟ رب کے سامنے کھڑے ہو سے کیا مطلب ہے کہ صرف نماز میں ڈرے اللہ سے؟ نہیں،
رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. مثال کے طور شراب پی رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور منہ تک لے جا چکے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر ایک احساس ہو رہا ہے کہ میرے گھر والا نہیں دیکھ رہا ہے، میرے محلے کے لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ہاں ایک ذات ہے جو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، وہ ذات اللہ ہے. اور ایسے موڑ پر شراب کی بوتل کی ڈھکن کھلی ہوئی ہے، شراب صرف ہونٹوں کے اندر اپنے زبان میں داخل ہی کرنے والا ہے، اور بوتل اوپر اٹھا ہوا ہے ہاتھ میں، اور رب کا یاد آتا ہے، اللہ کے احساس دل میں جوش مارتا ہے. ایسی گھڑی پر جو شخص شراب کی بوتل کو پھینکتا ہے اور وہ یہ احساس کر لیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل میدان محشر میں اس کی حساب و کتاب ہوگا، یہ احساس جس کے دل پر ہے یہ ہے خوف الہی، یہ ہے رب سے ڈرنا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغات کا اعلان ہے. اب بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں لوگوں کی آڑ میں کیا کیا کام کرتے ہیں. کتنے بار آپ کے دل میں احساس ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سوچو، میں یہ نہیں بتا رہا کہ آپ سب ایسے ہی ہیں، سوچئے اور اپنے دل میں ذرا احساس کیجئے اور اپنے شکل کو ذرا آئینے میں دیکھیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. کیا واقعی ہم مثالی مسلمان ہیں؟ کیا مسلمانوں کے معیار ہمارے چہرے پر جھلکتی ہے یا نامردوں کی صفت ہے؟ آپ کہو گے مولوی صاحب نامرد کیسے کہہ دیا یار؟ نامرد نے کہا تو مرد کہیں گے کیا؟ مثالی مسلمان کی معیار ہوتی جس کے چہرے پر سنت رسول کی معیار ہو. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر دیکھو داڑھی سپا چٹ، خالی میدان بھرے پڑے نظر آتے ہیں. ایک مثال دیکھیں، وقت بھی کم ہے، صرف ٹرین کی مثال ہے، اور یہ واقعی یہ صحیح مثال ہے، اور جو باتیں جہاں وہاں بیان کرنی چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے. میں آپ سب کو نامرد نہیں کر رہا، اب برا مت مانیے میری باتوں پر، میں آپ کو سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا ہوں. 3-4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، نقاب والی ہیں، کچھ چہرے کھول کر کے اس کے آجو بازو میں مرد بھی بیٹھے ہیں. یہ آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوا، مگر اس عورتوں نے کیا کیا؟ پردہ نہیں کیا. ایک بزرگ عمر دراز آدمی جس سے ماشاءاللہ سنت رسول کی میعاد جھلک رہی ہے، داڑھی تو بھری ہوئی، وہ بھی بیٹھے، فوراً عورتوں نے اپنے چہرے پر ڈھانپنا شروع کر دیا. اور اس بزرگ کے آنے سے پہلے ہی 4-5 نوجوان بیٹھے تھے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں. یہ بزرگ مسکرانے لگا دیا. اس نے سوال کر دیا کہ ہم سے پہلے یہاں مرد موجود تھے، آپ نے پردہ نہیں کیا، اب میں جب آیا تو کیوں پردہ کر رہی؟ سنو نوجوانوں، اور وہ لوگ بھی اچھی طرح سے سن لیں جملے کو. اس عورت نے جو الفاظ کہی تمہارے چہرے پر تماچا مارنے والا ہے. کیا الفاظ کہی؟ جب تک میں یہاں پر بیٹھا تھا تو میں یہی محسوس کر رہی تھی کہ میرے بیچ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ سب عورتیں ہیں. اب مجھے پتا چلا کہ کوئی اصلی مرد آیا ہے، اس لیے میں پردہ کر رہی ہوں. سیکھو اس عورت سے. امام محمد کی یہ حدیث کہ سنت رسول کی یہ معیار ہے کہ وہ داڑھی کو نہ کاٹے، لیکن آج یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ آج غیروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہودیوں کی صفت ہم میں بسی ہوئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مثالی مسلمان ہیں، نبی کی شہدائی ہے. اگر کوئی شخص اگر آپ سے کہے کافر ادھر آ، فوراً ڈنڈے لے کے نکل جائے، تجھے کافر کہہ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی کہو گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر کے فرض نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر والا کام کیا. اب بتا کیا ہوگی تم؟ غور کرو. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں آپ کو سب کافر ہوں، میں صرف احساس دلا رہا ہوں آپ کے دلوں میں. کیا ہو احساس کرو. کہاں ہے آج؟ کہاں
کیوں نہ اپنے دل میں احساس کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی رنگ وہ نہیں ہے، دنیا دھوکے کی زندگی، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں۔ آج ہم دنیا میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم پہچان نہیں پاتے کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارے اندر ایک مسلمانوں کی صفت ہے غیروں کی، ہم یہ غور نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم انسانی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نبی کے شہداء کی شرم کرو، احساس کرو، اگر ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی تو وہ نوجوان کبھی بھی سنت رسول سے محروم نہیں ہوگا، ان کے چہرے سے کبھی دانے سے بچ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگی۔ سرسوں کی دانے کی ذرہ کسے کہتے جاتے؟ ذرہ۔ آپ صبح صبح جب دھوپ نکلتی ہے نا، اب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئیے اور جو پہلی شعاع پہلا دھوپ جو نکلتا ہے اپنے ہتھیلی کو ایسے رکھو تو دھوپ کی کرن آپ کی ہتھیلی پر پڑے گی اور جو ذرہ اس میں سے اڑتا ہے وہی ذرہ ہے۔ یہ اتنی بھی اگر ایمان کی غیرت نام کی کوئی چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انسان کبھی اپنے چہرے کو چپاکٹ نہیں کرے گا۔ اس جملے میں اگر آپ کو اگر احساس ہو رہا ہے تو سنت رسول کی معیار، اور وہ کبھی بھی جان بوجھ کر کے فرض نماز کو ترک نہیں کرے گا اگر حقیقت میں اگر اسے دنیا سے محبت ہے، اور اگر نہیں ہے اور اگر آخرت کی زندگی سے محبت ہے جو زندگی کبھی دھوکے دینے والی نہیں ہے، تو وہ انسان اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرے گا، اتنا خیرات کرے گا کہ وہ اپنے آخرت کی زندگی کی پانے کی تمنا ان کی خواہش نہیں۔ ایک حدیث بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو شخص، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص آخرت کو اپنا غم بنا لے، آخرت کو اپنا ارادہ بنا لے، چلے تو آخرت کے لیے، سوچے تو آخرت کے لیے، بیٹھے تو آخرت کے لیے، آپ یوں سمجھ لیے کہ پوری زندگی کا ٹارگٹ آخرت بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو 3 انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ توکل بنا دیتا ہے۔ اگر وہ دل سخت ہے تو اس کو نرم کر دیتا ہے، غنی بنا دیتا ہے، سخی بنا دیتا ہے، خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، بخیلی کو ان کے دل سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ پہلا انعام رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی تنہائی اور قلت کی زندگی وہ شخص سے نصیب نہیں ہوتا، دنیاوی زندگی ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ دنیا اس کے پاس چل کے آتی ہے، یہ دنیا کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ بتا رہی ہے 3 انعام۔ اور لوگوں، آج تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کمانے کے لیے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، جیسے بھی ہمیں روزی ہونی چاہیے، صرف ایک کام کر لو دنیا کے اندر، آخرت کا اپنا مسکن بنا لو۔ جو بھی کرو آخرت کے لیے سوچو ذرا اپنے دل میں کہ ہمیں دنیا والا نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے محلے کے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں دنیا سے الگ ہو کر کے رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کیجئے، اپنے نیت کو صاف کیجئے اور اخلاص دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اور یتیم بیوہ لاچار مسکین کی دیکھ بھال کیجئے، تو دنیا آپ کے پاس چل کے چلے جائے گا۔ بتائیے مل گیا دنیا کی عیش بھی ملے، دنیا کی عشرت، دنیا کی فراوانی سب اللہ دے دے گا، تو ہمیں کیوں بھاگ رہے دنیا کے پیچھے؟ یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، جو بھی غلطیاں ہمیں پائی جا رہی اسے دور فرما، قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔